مثبت سوچ کے لیے حسن ظن کا لفظ بھی استعمال کیا جاتا ہے۔ مثبت سوچ سے مراد ہے ہر شے کے روشن پہلوؤں کو مد نظر رکھنا، یعنی اس کی خوبیوں پہ توجہ مرکوز کرنا۔ مثبت سوچ والا شخص جب بھی دوسروں کے بارے میں اپنی کوئی رائے قائم کرنے لگتا ہے تو اس کی خوبیوں کو مد نظر رکھ کر کرتا ہے، اس کے بعد اپنا رد عمل ظاہر کرتا ہے۔ ایسا شخص دوسروں کا گلہ نہیں کرتا، اس کے عیبوں کو نہیں اچھالتا، یہاں تک کہ وہ نہ موسم کا گلہ کرتا ہے، نہ ماں باپ کا، نہ حکومت کا، نہ دوستوں کا، نہ خدا کا۔ ایسے لوگوں کے دل بڑے وسیع اور دماغ بڑے روشن ہوتے ہیں، انہیں انسانوں سے بے پناہ محبت ہوتی ہے، وہ انسانوں کے بشری تقاضوں کو تسلیم کرتے ہیں۔ بقول جناب احمد ندیم قاسمی کے، اس قدر پیار ہے انسان کی خطاؤں سے مجھے کہ فرشتہ میرا معیار نہیں ہو سکتا۔ جبکہ منفی سوچ والا شخص ہمیشہ دوسروں کی خامیوں کو تلاش کرتا ہے، اسے کسی دوسرے میں کوئی خوبی نظر ہی نہیں آتی، وہ دوسروں کی برائیوں کو فوکس کر کے اپنا رد عمل دیتا ہے۔ ایسا شخص معاشرے میں انتشار اور بدامنی کا باعث ہوتا ہے۔ حدیث مبارکہ کا مفہوم ہے کہ کسی کے برا ہونے کے لیے اتنا ہی کافی ہے کہ وہ دوسرے کو برا سمجھے۔ منفی سوچ کے حامل شخص کی مثال اس مکھی کی طرح ہے جو صرف گندگی پر بیٹھتی ہے، جبکہ مثبت سوچ کے حامل شخص کی مثال شہد کی مکھی کی ہوتی ہے جو پھولوں سے رس چوس کر اس کا شہد بناتی ہے۔ منفی سوچ والا شخص سبزی فروش سے لے کر صدر ذی وقار تک کو مشکوک نگاہوں سے دیکھتا ہے۔ کوئی شخص کتنا ہی ایماندار، محنتی اور دیانتدار ہو، وہ اسے نمبر 2 کہنے سے باز نہیں آئے گا۔ حالانکہ ایسا ہرگز نہیں ہے، تمام لوگ ایک جیسے نہیں ہوتے۔ یاد رکھیے گا، تمام خطرناک زہروں میں سے بدترین زہر منفی سوچ کا ہے۔ منفی سوچ عام طور پر بچپن کی تربیت، ماحول اور منفی عقائد کی وجہ سے بھی ہو سکتی ہے۔ اگر ہمارے گھر والے یا ہمارے ارد گرد کے لوگ یہ کہنا شروع کر دیں کہ ہمارے ملک کے لوگ بے ایمان، چور، رشوت خور اور نالائق ہیں، تو اس کا نتیجہ یہ نکلے گا کہ اس کی نئی نسل کے بچے کے ذہن میں یہ منفی سوچ راسخ ہو جائے گی کہ یہ ملک چوروں اور ڈاکوؤں کا ملک ہے، اور وہ ہر معاملے میں معاشرے اور افراد کی خامیوں پہ فوکس کریں گے۔ ان کا طرز عمل منفی ہوگا اور وہ ہر شخص کو مشکوک نگاہوں سے دیکھیں گے۔ مجھے مثبت سوچ کے بارے میں ایک واقعہ یاد آ رہا ہے۔ مالک ابن دینار رحمۃ اللہ علیہ حضرت حسن بصری رحمۃ اللہ علیہ کے ہم عصر تھے۔ آپ کا شمار بھی دینی پیشواؤں میں ہوتا ہے۔ آپ کا ایک ہمسایہ یہودی تھا جو آپ کو تنگ کرنے کے لیے روزانہ آپ کی نالی یا پرنالے میں گندگی ڈال دیتا تھا۔ وہ یہ کام کافی عرصے تک کرتا رہا، لیکن اس کی پریشانی اس وقت بڑھی کہ جب اس نے یہ دیکھا کہ یہ شخص نہ مجھ سے شکایت کرتا ہے اور نہ احتجاج کرتا ہے۔ آخر اس نے حضرت مالک ابن دینار سے پوچھ ہی لیا کہ کافی عرصے سے آپ کے ہاں میری طرف سے یہ گندگی بھیجی جاتی ہے، میری اس حرکت پر آپ کو کوئی غصہ نہیں آتا؟ آپ مسکرائے اور کہنے لگے، بھائی تم کہنا کیا چاہتے ہو؟ کیا تم میرے ہمسائے نہیں ہو؟ تو اس نے جواباً ہاں میں سر ہلایا۔ تو آپ نے فرمایا، تمہارے بھی تو مجھ پر کچھ حقوق ہیں۔ بھائی میں نے ذہنی طور پر اس بات کو تسلیم کر لیا ہے کہ آپ کا گند میری طرف روزانہ آنا ہی آنا ہے، چنانچہ میں نے ایک جھاڑو اور برتن رکھ لیا ہے، جو ہی گند آتا ہے میں اسے اٹھا کر باہر پھینک دیتا ہوں۔ یہودی نے پوچھا، آپ نے ایسا مثبت سوچنے کا انداز کہاں سے سیکھا ہے؟ آپ نے فرمایا، میں نے یہ سب کچھ قرآنی تعلیمات سے سیکھا ہے۔ ارشاد ربانی کا مفہوم ہے کہ جو لوگ غصے کو پی جاتے ہیں اور لوگوں سے درگزر کرتے ہیں، اللہ ان نیک لوگوں سے محبت کرتا ہے۔ آپ نے فرمایا، میرے لیے اللہ کی محبت سب سے بڑا انعام ہے۔ عزیزان گرامی، اگر آپ کو یہ چینل پسند آئے تو اسے سبسکرائب ضرور کیجیے گا۔ عزیزان گرامی، آپ صاحب علم و دانش ہیں۔ اگر ہم دوسرے انسانوں کی زندگی کے منفی پہلوؤں کو فوکس کرنے اور ان کی پگڑیاں اچھالنے والی سوچ کو بلاک کر دیں تو ہم بہت ساری برائیوں سے بچ سکتے ہیں۔ جس شخص نے آپ کو اذیت دی ہو، اس کی بھی خوبیوں کو مد نظر رکھ کر تعریف کر دیا کریں۔ اگرچہ عام آدمی کے لیے یہ کام بہت مشکل کام ہے، لیکن بڑے دل والوں کے لیے یہ کام بھی آسان ہے۔ اللہ تعالی ہم سب کو مثبت سوچ کو اپنانے کی توفیق عطا فرمائے۔ اللہ تعالی ہم سب کا حامی و ناصر۔